شب برات کے نفل نماز 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھیں۔ ترکیب: ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کے بعد آپ نے ایک بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد آپ نے اس کو پڑھنا ہے 3 بار۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے اس کے بعد 2 رکعت ترکیب نفل کی پھر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد پوری پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 15 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 بار درود پاک یعنی کہ درود شریف پڑھنا ہے۔ فضیلت: روزی میں برکت ہوگی۔ تو گائز اگر درود پاک کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑا والا پڑھنا ہے کہ چھوٹا والا پڑھنا ہے تو آپ نے درود پاک جو ہے وہ بڑا والا پڑھنا ہے اس میں، اور درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ فضیلت اس کی ہے کہ روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات، گناہوں کی بخشش مغفرت ہوگی۔ 8 رکعت نفل کی ترکیب آپ نے کرنی ہے، 2 رکعت کر کے آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے 4 کر کے پڑھنے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ 2 رکعت کی ترتیب سے آپ نے یہ 8 جو نفل ہیں یہ پڑھنے ہیں۔ 8 رکعت میں آپ نے الحمدللہ کے بعد یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، ثواب عظیم ہوگا۔ 12 رکعت نفل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 12 رکعت جب آپ پڑھ کے فری ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کہتے ہیں جائے نماز پہ ہی بیٹھ کے 10 بار کلمہ توحید پڑھنا ہے، 10 بار کلمہ تمجید پڑھنا ہے، اور پھر کلمہ تمجید پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے، وہ جس بھی مقصد کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے۔ 14 رکعت نفل یہ بھی آپ نے 2 کر کے ہی پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو بھی صورت آتی ہے، سورہ کوثر یا جو بھی صورت آپ کو آتی ہے وہ آپ نے پڑھنے ہے جو آپ کے لیے آسان ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس کے پڑھنے کے بعد جب سلام پھیریں گے اور جو بھی آپ دعا کریں گے، جس بھی مقصد کے لیے بھی آپ یہ نفل آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا جو ہے وہ جو مقصد ہے آپ کا اللہ تعالیٰ ضرور پورا کریں گے۔ 4 رکعت نفل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ ترکیب: ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ نے 50 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ 8 رکعت نفل 2 کر کے ترکیب یعنی کہ یہ بھی نفل آپ نے 2 کر کے ہی پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نذر کریں۔ فضیلت: آپ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ روزہ کی فضیلت: 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شعبان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔